اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام، خاص طور پہ مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس اور غریب اس وقت انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کا سبب جو ہے روزمرہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری، امن و امان کی صورتحال اس کا نتیجہ ہے، اور امن و امان میں بڑھتے ہوئے جرائم جس میں سرفہرست ڈکیتیاں ہیں اور اسٹریٹ کرائمز ہیں، جس میں موبائل سنیچنگ اور موبائل کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل سنیچنگ اور کار سنیچنگ۔ یہاں میں کہتا چلوں کہ یہ ہر کار والا کوئی امیر نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری لائف میں somehow they succeeded to manage one car in their lifetime، تو وہ کوئی امیر لوگ نہیں ہیں۔ یا اگر کسی کے پاس اس کے فادر کی گاڑی ہے، کوئی 15 سال پرانی گاڑی ہے، 1000 سی سی ہے یا 1300 1600 سی سی گاڑی ہے، سم اولڈ ماڈل، تو وہ امیر نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اس کی پراپرٹی کو چھینا جاتا ہے تو اس کے لیے اٹ از اے لائف ٹائم لاس، بہت بڑا اس کے لیے یہ لاس ہے۔ دوسرا، بینک جانے والا یا اے ٹی ایم پہ جانے والا جو لوگ ہیں یہ بھی امیر لوگ نہیں ہیں، یہ بھی گزر اوقات والے لوگ ہیں۔ ہر اے ٹی ایم پہ یا بینک جانے والا شخص جو ہے وہ امیر نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی جو ہے وہ ذہن سے نکال دینی چاہیے، چونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کئی تنخواہ دار لوگ ہیں، کئی کا چھوٹا موٹا کوئی سسٹم ہے جس میں ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں انکم سے ریلیٹڈ وہ ان کے بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کی 25,000 ماہانہ تنخواہ بنتی ہے یا انکم بنتی ہے، کسی کی کوئی 40 50 60 ہزار لوگ والے جو لوگ ہیں یہ امیر نہیں ہیں۔ ایون 60 70 ہزار کمانے والے بھی لوگ جو ہیں یہ امیر نہیں ہیں، یہ سفید پوش لوگ ان کو کہہ لیجئے۔ اگر آپ آن گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں، ان کا اگر بجٹ بنا کر دیکھیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اتنے پیسوں میں ایک عام گھر کا، جس میں فرض کے 2 میاں بیوی ہیں، 2 اس کے بچے ہیں، تو گھر کا آپ بجٹ نہیں بنا سکتے۔ تو خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ بڑے جو ہمارے مسائل ہیں ان میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور امن و امان جس میں ڈاکے اور یہ اسٹریٹ کرائمز وغیرہ، موبائل سنیچنگ اور باقی چیزیں میں نے جیسے گنوائی ہیں، اور یہ جو آخری پارٹ میں گن رہا ہوں جس میں یہ کرائم یا جرائم کی بات میں نے کی ہے، یہ رزلٹ ہے میری پہلی بات کا کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں جس میں یہ مہنگائی، بے روزگاری، کاروبار کرنا ہونا، امن و امان کرنا ہونا، اور یہ ہوا کیوں ہے، یہ اس کا نٹ شل رزلٹ ہے جو ہماری پالیسیاں ایلیٹ کلاس بناتی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، جس میں آپ کی جو شرح نمو ہے وہ منفی جاری ہے، آپ کا گروتھ ریٹ منفی ہے، مائنس جا رہا ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ کس زمانے میں 6 ہوا کرتا تھا تو بڑا ہماری سیاستدان کہتے تھے جی ہم نے تیر مار لیا ہے، حالانکہ اس وقت بھی غربت کا دورہ ہوتا تھا۔ اب تو خیر اس کا بھی نام نشان نہیں ہے۔ ریزرو کی حالت آپ نے دیکھ لی کہ ایل سیاں نہیں کھل رہی تھیں، اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ سانس آنا شروع ہوا ہے، اور شاید کچھ کہیں سے سم ویئر کچھ چائنا نے رول اوور کیے ہیں جو ہم نے لون دینے ہیں ان کے، یا اس طرح باقی معاملات ہیں۔ اور اس کا حل کیا ہے، نکلنا کیسے ہے، اصل میں تو یہ سوال ہے۔
اور یہ سوال اب ہر بندہ، عام فہم رکھنے والا بھی آدمی، جو تعلیم یافتہ ہے وہ بھی، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی اس کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے اور پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے جی حل کیا ہے، ہوگا کیا؟ اور اس کا حل تو یہی ہے کہ جو قیادت ہے ہماری، یہ اس کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ قوم کو اس بحران سے نکالیں، اور یہ جو قرضوں کی دلدل ہے جس میں انہوں نے دھکیلا ہے، انہوں نے ہی دھکیلا ہے، اس سے اس کو باہر نکالیں۔ لو اب آ جاتے ہیں جی کہ ابھی جو خان صاحب پہ پہلے جو ان کا جلسہ ہے اس میں انہوں نے کچھ پلان دی، انہوں نے کہا جی کہ میں پلان دوں گا جس سے ہم اس سے نکل آتے ہیں۔ ذرا ان کو 1 بائی 1 گن لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی سرجری کرنی پڑے گی۔ سرجری کیا کرنی پڑے گی کہ گورننس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، عدالتی نظام جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی پڑیں گی۔ اس میں آپ کرپشن بھی شامل کر لیں، ان کا یہ جو گورننس ٹھیک کرنا اور یہ جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جو بات ہے اسی میں ہی پناہ ہے۔ ویسے ان کا یہ چونکہ جماعت کا نام ہی انصاف ہے، تو انصاف کے راہ میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ آپ جب چھوٹے سے کسی معاملے کے لیے بھی آپ عدالت جاتے ہیں تو جب تک آپ کچھ دیتے نہیں ہیں اس وقت تک معاملہ آگے چلتا نہیں ہے۔ آرڈر کی کاپی آپ نے لینی ہے کہیں کورٹ کے علمت سے، تو وہ آپ کو اوپن کہتے ہیں کہ جی خرچہ دیں، اس کی آپ نے فوٹو کاپی لے لی کاغذ ایک کی، اس کا آپ نے خرچہ دیا۔ ابھی آپ نے کسی کی ضمانت اسی کیس میں کروائی ہوئی ہے تو ابھی روبکار دینی ہے، تو اسی لمحے یعنی 5 منٹ بعد پھر آپ نے روبکار لینی ہے تو وہ کہے گا جی آپ کو خرچہ دیں، تو آپ پھر خرچہ دیں گے تو آپ کو ملے گی۔ اب یہ سارے کام آپ کی نظر میں اتنے امپارٹنٹ ہیں کہ یا تو بندہ آپ کا جیل میں ہے، یا بندہ اگر ضمانت پری اریسٹ ہے، تو اگر وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے بندے کو اریسٹ کا خطرہ ہے، تو اس لیے آپ اس کی بات مانتے ہیں، آپ وہاں پر دینا آپ کو پڑتا ہے۔ تو یہ رکاوٹ ہے بیسیکلی جوڈیشل سسٹم میں، اور یہ جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے، عام آدمی اس وجہ سے جو ہے ایکسیس نہیں کر پاتا، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے کہ وکیلوں کی فیسیں اتنی ہوتی ہیں جی کہ عام آدمی، غریب آدمی فیس نہیں دے سکتا وکیل کی، تو اس لیے اس کو ایکسیس جو ہے وہ ایکسیس ٹو جسٹس اس کو نہیں ملتی۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ بہت سارے پہلو ہیں، جس میں دوسرا میں نے یہ آپ کو بتایا ہے کہ جو اہلکاران ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں ود دی جوڈیشل سسٹم، اس میں پولیس اہلکاران بھی شامل ہیں، تو وہاں بھی بڑے نقائص ہیں جن کو سرٹنلی درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر یہ ہمارا نظام چلے گا۔ انہوں نے کہا جی ایکسپورٹ بڑھانا پڑے گی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس میں تو ٹائم لگے گا، اور انہوں نے پھر شارٹ کٹ کہا کہ شارٹ کٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بڑا جو اثاثہ ہے وہ بیرون ملک موجود ہمارے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں، اور وہ دیگر ممالک میں وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر وہ بعض جو ہے وہ نوکری کر رہے ہیں، بعض کاروبار کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ انہوں نے جو ذکر کیا، انہوں نے کہا جی ڈاکٹرز ہیں جو 18,000 کی تعداد میں امریکہ میں موجود ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں، اور ان کی جو ویلتھ ہے وہ انہوں نے کہا کہ $200 ارب ہے۔ تو جب انہوں نے کہا جی کہ $200 ارب ہے، تو ساتھ انہوں نے کہا کہ $6 ارب کے لیے ہم ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، گھٹنے پر آ گئے ہیں، IMF سے ہمیں چاہیے۔ تو یہ انہوں نے جب بات کی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ان سے لینے ہیں ہم نے جا کے، یا وہ فوراً دے دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے اپنا اعتماد گنوا دیا ہے۔ ان پہ اعتماد کرنے کے لیے عام آدمی بھی اور خاص آدمی بھی تیار نہیں ہے۔
جو بیرون ملک دنیا ہے وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ تو کریں، لیکن انویسٹمنٹ کی ضمانت کیا ہے کہ وہ محفوظ رہے گی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ٹیکس ہے وہ اکٹھا نہیں کرتے۔ یہ خان صاحب کی خام خیالی ہے، ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، لیکن وہ جو برتن ہے جس میں آپ اکٹھا کرتے ہیں اس میں سوراخ ہیں، وہ اس میں ٹھہرتا نہیں ہے، اور اس میں بڑے سوراخ اوپر ہیں۔ جو آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہاں پر کرپشن ہے، اور وہ پینیٹریٹ کر گئی ہے نیچے نظام میں، ہر نظام میں۔ وہ ٹیکس کا نظام ہے، وہ کسٹم کا نظام ہے، وہ پولیس کا نظام ہے، وہ عدالتی نظام ہے۔ آپ کسی طرف چلے جائیں، کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے فی الحال اس سے مبرہ یا مستثنیٰ نہیں ہے۔ نیک لوگ بھی ہیں درمیان میں کوئی چیدہ، لیکن وہ آپ کو مشکل سے آپ ڈھونڈیں گے۔ تو خیر ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے خان صاحب، ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، ہر بات پہ ٹیکس ہے۔ یہ ہوا پہ شاید ٹیکس نہ ہو، یا کسی کے پیدل چلنے پہ شاید ٹیکس نہ ہو، باقی ہر بات پہ ٹیکس ہے۔ یو نیم اینڈ یو ول فائنڈ دی ٹیکس۔ اور ٹیکسز انواع و اقسام کی ہیں۔ 134 یعنی 134 جو یونٹ بجلی کا استعمال کر رہا ہے نا اس وقت، اس کا بل 5000 سے اوپر آ رہا ہے۔ اور جو ریٹ اب ہو گئے بجلی کے، یہ عام آدمی کو جب بل آئیں گے نا اب گرمیوں میں تو لگ پتہ جائے گا، لوگ جو ہے تنگ آ کے بیچارے چیخیں ماریں گے، اور آپ جو عمراء ہیں وہ ان سے پوچھیں گے بھی، اگر گریبان نہیں پکڑیں گے تو سوال ضرور اٹھائیں گے۔ بڑا مشکل ہے اب، یعنی یہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوال کریں گے، اور آپ بڑوں کو، آپ بھی اسی بڑوں کی صف میں شامل ہیں، تو آپ جو لوگ مراد یافتہ اور آسودہ لوگ ہیں، آپ سے سوال کرے گا۔